بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق وبالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صلوات حاضرین گرامی القدر عزیزان محترم، رضویہ امام بارگاہ میں شاہ کربلا ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان اور باوقار عشر محرم، جس میں ماشاءاللہ آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں جذب ایمانی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے ٹرسٹی حضرات کی اور ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جہاد معصوم کے عنوان پر ہماری یہ دوسری تقریب آپ کی سماعت کے لیے، آپ کے ذوق ایمانی کے لیے ہدیہ ہے۔ ان مجالس میں ہمارا محل نظر یہ ہے کہ ملت مسلمہ کو جہاد معصوم کے حوالے سے حقیقت اسلام سے آگاہ کیا جائے اور ان حقائق سے پردہ اٹھایا جائے کہ خداوند عالم نے جہاد کرنے کا اختیار صرف معصوم کو عطا کیا ہے، یعنی جہاد کا حکم صرف معصوم ہی دے سکتا ہے، اس لیے کہ جہاد جب بھی ہوگا فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کی راہ میں ہوگا، اور یہ معصوم جانتا ہے کہ اللہ کی راہ کیا ہے، یہ معصوم جانتا ہے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، سبیل الہی کیا ہے، اللہ کی سبیل کسے کہتے ہیں، اللہ کا راستہ کسے کہتے ہیں۔ کل کی ابتدائی اور تمہیدی مجلس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ عزیزان محترم، کیا یہ امر چونکا دینے والا نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں رضویہ امام بارگاہ کی اس مرکزی مجلس سے بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہے، بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے، اس ممبر کی دین کا صدقہ سمجھ کر کہہ رہا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہدایت بشریت کے لیے، ہدایت انسانیت کے لیے، ہدایت آدمیت کے لیے۔ مجھے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آتی۔ بھائی بڑی توجہ اظہار ہوتا ہے، یہ ایک عجیب سا انکشاف ہے کہ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ نبی تک کسی ایک نبی کے ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آتی۔ کسی نے تلوار کے ذریعے سے عوام کو اسلام کی جانب متوجہ نہیں کیا، کسی نے تلوار کے ذریعے سے
عوام کو اللہ کی جانب متوجہ نہیں کیا، کسی نبی نے تلوار کے ذریعے سے لوگوں کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ کافروں نے تلوار اٹھائی ہے معصوموں کے خلاف، لیکن معصوم نے تلوار نہیں اٹھائی کافروں کے خلاف۔ دفاع کرنا تلوار اٹھانا نہیں ہے۔ تلوار پھیری محمد علیہ محمد صاحب۔ یہ بات میں ابتدا میں عرض کر رہا ہوں۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی مرسلین آئے، ان سب نے ہدایت کی اپنے قول سے، اپنی زبان سے، اپنے علم سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی شخصیت سے، اپنی سیرت پیش کی ہے۔ کافروں کی جانب سے ظلم ہوا ہے، کافروں کی جانب سے قتل و غارت کری ہوئی ہے، کافروں کی جانب سے زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن معصوم کی جانب سے کافروں پر تلوار اس لیے نہیں اٹھی کہ اس نے تلوار اٹھائی، اس لیے تلوار نہیں اٹھی کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اسلام کا کلمہ پڑھے۔ ہر نبی کا پیغام ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، ہر نبی کا پیغام توحید، ہر رسول کا پیغام توحید۔ ہر معصوم نے ہر زمانے میں اپنے انوائرمنٹس میں، اپنے حالات میں، اپنے سرکمسٹانسز میں اس زمانے کی سطح فکر بشر کے اعتبار سے تبلیغ کا حق ادا کیا۔ سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ کسی نبی نے بھی اپنے مقصد بعثت سے کوتاہی نہیں کی۔ ہر نبی اپنے مینڈیٹ پر قائم رہا ہے، اپنے مینڈیٹ کو پورا کر کے آیا ہے۔ اس سے پہلے اس نے دنیا چھوڑی بھی نہیں جب تک اس نے اپنے بھیجنے کا مقصد پورا نہیں کر لیا۔ خداوند عالم نے کسی نبی کو اپنی بارگاہ میں واپس نہیں بلایا جب تک اس نے اس کے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کیا، مقصد بعثت کو پورا نہیں کیا۔ چاہے اس میں آدم ہو، چاہے اس میں نوح ہو، چاہے اس میں شیش ہو، چاہے اس میں انوش ہو، چاہے اس میں ابراہیم ہو، چاہے اس میں اسماعیل ہو، 900 برس بھی اگر گزر گئے تبلیغ اسلام کے لیے، تو معصوم اپنے مقام سے نہیں ہٹا، معصوم اپنے مرکز سے نہیں ہٹا، معصوم اپنے منصب ہدایت سے نہیں ہٹا۔ جناب نوح وہ نبی ہے کہ جن کا نام عبد الغفار تاریخوں نے لکھا کہ ان کا نام نوح نہیں تھا، عبد الغفار ان کا نام تھا، لیکن ان کی امت ان پر اتنے مظالم کرتی تھی، اتنے پتھر برسات پڑی، توجہ دوستو، اتنے پتھر برساتی تھی۔ جس راستے میں معصوم اکیلے مل جاتے تھے، جس راستے میں جناب نوح تنہا مل جاتے تھے، ان کی قوم اکٹھی ہوتی تھی، جھولیوں میں پتھر بھر کر معصوم کو سنسار کیا کرتی تھی، معصوم کو پتھر مارا کرتی تھی۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ اتنے پتھر پڑتے تھے جناب نوح پر کہ جناب نوح ان پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ بھائی اس تمہید پر توجہ، اور یہاں سے میں آپ کی ذہنی آمادگی کا امتحان بھی لوں گا اپنے نوجوان دوستوں کی، پھر آپ اشارے کی زبان کو کس حد تک سمجھیں گے اور کہاں تک میرا ساتھ دیں گے۔ آپ کی توجہ میں چاہوں گا اس جملے پر بڑی خصوصیت کے ساتھ۔ جناب نوح وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے 900 برس تبلیغ کی، اور نام تھا ان کا عبد الغفار، لیکن اتنا امت نے مظالم کیا، اتنے پتھر مارے، اتنا سنسار کیا کہ جناب نوح زندگی بھر، بڑی توجہ دوستو، زندگی بھر اپنی امت کے مظالم کے نوحے پڑھتے رہے، اور خدا کو ظالموں کے خلاف مظلوم کا نوحہ پڑھنا اتنا پسند آیا کہ خدا نے نوح کو عبد الغفار کے نام سے مخاطب ہی نہیں کیا، نام ہی نوح رکھ دیا۔ نہیں ایسے نہیں نا دوستو، یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہے، اس سے سرسری نہیں گزریں گے ہم، اس پر تو ہم سارے مجمع کی توجہ چاہیں گے، اس لیے کہ چلتے چلتے ابتدا میں بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ جناب نوح کا نوحہ پڑھنا خدا کو اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے انہیں خطاب ہی نوح کہہ کر کیا، خطاب ہی ان کا نوح کیا، ان کو عبد الغفار کے نام سے نہیں پکارا۔ کیوں کہ جناب نوح ظالموں کے مظالم کے خلاف نوحہ پڑھا کرتے تھے، تو ظالموں کے ظلم پر نوحہ پڑھنا مظلوم کی جانب میں بدعت نہیں ہے، سنت انبیاء ہے۔ کرنا، ظالموں کے ظلم کو آشکار کرنا، یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔
خداوند عالم نے ان کے لوہے پڑھنے کی ادا کو پسند کیا تو نوح کہا امت اتنے مظالم کرتی تھی، امت بہت توجہ چھوٹے پر امت اتنے مظالم کرتی تھی کہ جب بھی گزرتے تھے الہی کلمۃ الحق کرتے ہوئے کافر پتھر مارتے تھے۔ کافروں کی عادت ہی یہ ہے، کافروں کی عادت ہی یہ ہے، مشرکوں کی عادت ہی یہ ہے کہ جب وہ علم کا جواب علم سے نہ لا سکے تو مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ اب جو ہے نا میرے بابا تعالیٰ یہ کافروں کا مزاج ہے، یہ کافروں کی عادت ہے، اس لیے کہ علم کا جواب تو علم سے لا الحمدللہ، لیکن جہاں علم ہوتا ہے وہاں پتھر مارنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ علم جو ہے ہمیشہ لڑائی جھگڑا فساد وہ کرے گا جہاں جہل ہوگا، اور الحمدللہ ہم شیعان حضرت تقار کسی ابو جہل کے ماننے والے نہیں ہیں، باب علم کے پجاری ہیں، دروازہ علم سے وابستہ سوال دینے والا ہم دروازہ علم سے وابستہ۔ کافروں کی عادت تھی، کافروں کا یہ مزاج تھا، جہاں معصوم کا انداز بتا رہا ہوں، ابتدا میں جناب نوح سے اسی لیے چلا ہوں کہ آخر تک آئیں گے اور پھر انشاءاللہ چوتھی پانچویں مجلس میں ہم نتیجے پر پہنچیں گے کہ پھر ہمارے معصومین نے کس کس انداز سے جہاد کیا، پھر اس کی حیثیت کیا ہے، پھر وہ واقعات سے ہی سمجھ میں آئیں گے۔ ذرا سا ہمیں یہ ابتدائی مجلسوں میں ذہنی امتحان سے گزرنا ہے، اور آپ حضرات کو بھی اس سلسلے میں ماشاءاللہ آپ جیسے تعاون کر رہے ہیں، ذرا سی توجہات مجھے آپ کی درکار ہوگی۔ جناب نوح اعلان کلمۃ الحق کرتے تھے، کافروں نے پتھر مارتے تھے، اتنا، اب ایک جملہ پھر کہہ رہا ہوں دوستو، اتنے پتھر مارتے تھے کہ علماء نے لکھا، قصص الانبیاء والوں نے لکھا کہ جناب نوح ان پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ اب کہوں جملہ سنیں گے آپ، سمجھیں گے بھی، ان پتھروں میں چھپ جاتے تھے، اور جب نبی پتھروں میں چھپ جاتے تھے نا تو کافر یہ سمجھتے تھے کہ نبی مر گیا۔ اچھا ایسے ہی سمجھنا تھا، پھر میں نے بیکار کہا دیکھیں دوستوں، ہم بھی تو انشاءاللہ اسی مولا کے ماننے والے ہیں جس کے آپ ماننے والے ہیں۔ دیکھیں آپ، ہم ابھی سارے مجمع کو سمجھائیں گے یہ بات۔ جب جناب نوح پتھر کھا کھا کر پتھروں میں چھپ جاتے تھے تو کافر یہ سمجھ کر بھاگ جاتے تھے کہ نبی مر گیا۔ یہ کافروں کی عادت ہے جو نبی کو مردہ سمجھتے ہیں، یہ کافروں کی عادت ہے۔ سلام میرے بابا کے بڑا محمد۔ یعنی کافروں کی عادت یہ ہے کہ اگر نبی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، اگر نبی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، یا علی میرے مولا ذرا سا انہیں بیدار کر دے۔ کافروں کی عادت یہ ہے، کافروں کا مزاج یہ ہے کہ اگر نبی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، پتھروں میں چھپ جائے یا کسی گڑھے میں گر جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی مر گیا۔ اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ شبلی نعمانی نے جملہ کیا لکھا کہ پیغمبر اسلام جب جنگ احد میں کافروں کی تیر بارانی اور ان کی سنساری کی وجہ سے ایک گڑھے میں گر گئے اور مسلمانوں کو نظر چار دیکھے، مسلمانوں کو نظر نہیں آئے تو شیطان نے بھی ایک آواز آسمان میں بلند کر دی، شیطان نے ایک آواز آسمان میں بلند کی اور اس کی گواہی مسلمانوں کے سارے لشکر نے دی۔ جب جنگ احد، علی کی بہت توجہ دوستو، علی کی ذوالفقار کے صدقے میں، محدث دہلوی نے بھی لکھا، شبلی نعمانی نے بھی لکھا، علی کی ذوالفقار کے صدقے میں جب ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت لی گئی، ڈرے ہوئے لوگ جب واپس آ گئے، پیغمبر کو گڑھے سے نکال لیا گیا تو سرکار نے علی کی طرف خطاب کر کے کہا، علی جب سب چلے گئے تھے تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ آخرا بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اس جملے پہ بعد میں نہیں ٹھہرے، اس جملے پہ بعد میں گفتگو کروں گا، پہلے ذرا سا جناب نوح سے ریلیٹ کر دوں اس مزاج کو۔ آپ دیکھیں جب سب چلے گئے تھے، علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی نے کہا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ پیغمبر مسکرائے، مسکرا کر جانے والے لشکر کو دیکھا، کہا بھائی تم کیوں چلے گئے تھے؟ نہیں توجہ کر رہے نا، غور فرمائے اس پر۔ وہ یہ جملہ میں نے نہیں چھوڑ دیا جو علی کا ہے، اس پر تو آج کے مجلس میں انشاءاللہ تاریخی بحث کر لیں گے ہم رضویہ سے، آخرا بعد الایمان۔ لیکن پہلے اس جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ علی رسول اللہ نے سارے لشکر سے پوچھا بھائی تم کیوں چلے گئے تھے؟ تو سارے لشکر سے دستِ عدد باندھ کر کہا یا رسول اللہ ہم تو لڑ رہے تھے، ہم تو تلواریں چلا رہے تھے ہوا میں، ہم
تو یوں سبے الٹ رہے تھے، ہم تو یوں پرے پلٹ رہے تھے، ہم نے تو منا کو مسمار کر دیا تھا، ہم نے تو قلب لشکر کافروں کو توڑ دیا تھا، ہم تو لڑ رہے تھے، بس مولا کیا کرے، اس کمبخت شیطان نے آواز لگا دی، مسلمانوں محمد مر گئے۔ آپ کو پتا ہے ہمیں تو آپ سے کتنی محبت ہے، ہم تو آپ کے سچے عاشق ہیں، ہمارا دل ٹوٹ گیا جب آپ کے مرنے کی ہمیں خبر سنائی دی، آواز سنائی دی، ہمارا دل ٹوٹ گیا۔ ہم نے سوچا اب لڑنے سے کیا فائدہ، اب لڑنے سے کیا فائدہ، جب محمد ہی نہیں رہے تو پھر ہمارے لڑنے سے کیا فائدہ، ہم بھی چلے گئے، ہم بھی چلے گئے۔ شیطان نے کیا کہا تھا، محمد مر گئے، محمد مر گئے، ہم نے یقین کر لیا، ہمارا اس میں قصور کیا تھا، نظر آپ نہیں آ رہے تھے، آپ گڑھے میں گرے ہوئے تھے، ہمارے سامنے بھی نہیں تھے، کوئی آواز بھی دے رہا تھا کہ محمد مر گئے۔ پیغمبر نے پلٹ کر علی سے پوچھا، علی کیا تم نے یہ آواز نہیں سنی تھی؟ بولا میں نے بھی یہ آواز سنی تھی کہ محمد مر گئے، محمد مر گئے۔ تو علی پھر تم کیوں نہیں گئے؟ تو علی کہتے مولا اپنے اپنے ضرب کی بات ہے، اپنی اپنی شرافت کی بات ہے، اپنے اپنے خون کی بات ہے، اپنے اپنے ایمان کی بات ہے، اپنے اپنے ایقان کی بات ہے، اپنے اپنے استقامت کی بات ہے، اپنے اپنے خاندان کی بات ہے، اپنے اپنے حسب کی بات ہے، اپنے اپنے نسب کی بات ہے، اپنے اپنے وجود کی بات ہے، اپنے اپنے ظہور کی بات ہے، اپنے اپنے استقامت کی بات ہے، اپنے اپنے باپ کے خون کی شرافت کی بات ہے۔ آواز انہوں نے بھی سنی، خیر آواز انہوں نے بھی سنی کہ محمد مر گئے، آواز میں نے بھی سنی کہ محمد مر گئے، مگر اپنے اپنے حسب نسب کی بات ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جب محمد مر گئے تو ہمارے میدان میں رہنے کا کیا فائدہ، لیکن جب میں نے سنا کہ محمد مر گئے تو میرے باپ ابو طالب کی آواز آئی کہ علی جب محمد مر گئے تو تیرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، کیا علی رہنے کا؟ اور اس یقین کے ساتھ جہاد کیا، اس یقین کے ساتھ جہاد کیا کہ میں محمد کی زندگی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ بھائی توجہ جانے محترم، میں محمد کی زندگی کے لیے لڑ رہا ہوں، اور یہ وبائی جنگ میں جنگ نہیں پڑا، جنگ انشاءاللہ کسی چھٹی ساتھی مجلس میں سناؤں گا۔ میں تو ایک اشارہ کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن پیغمبر اسلام کی بصیرت کے قربان کہ سرکار نے پہلے علی سے پوچھا، علی تم کیوں چلے گئے تھے؟ علی نے کوئی جذباتی جملہ نہیں کہا، علی معاذ اللہ کوئی خطیب نہیں ہے جو خطابت فرمائے، یہ حکمت میں ڈوبا ہوا لفظ تھا شریعت کے سامنے۔ فرا بعد الایمان، محدث دہلوی نے لکھا کہ علی نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ نہیں جی ایسے سوال ہوتا کیسے؟ میں نے کہا پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے۔ یہ میرے مولا کا جملہ ہے، میرا جملہ خالی چلا جائے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر میرے مولا کا جملہ خالی چلا گیا رضویہ امام بارگاہ میں تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ فرا بعد الایمان، اس کا فارسی ترجمہ جو محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا وہ یہ ہے کہ علی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آیا کافر شبم بعد از ایمان، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ من پتوں کا رس و برادران و یاران کے از پہ غنیمت رفتین و حزیمت خوردین چکانے دار۔ یا رسول اللہ میرا آپ سے تعلق ہے، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مال غنیمت کے لالچ میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سرکار میرا تعلق بہت توجہ دار محترم، سرکار میرا تعلق تو آپ سے ہے، مولا میرا آپ سے تعلق ہے، مولا میرا علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں میرا آپ سے تعلق ہے۔ محدث دہلوی نے لکھا ہے بھائی اس میں آپ کو چپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حوالہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے جلیل القدر محدث دہلوی نے یہ جملہ لکھا کہ علی نے پیغمبر اسلام سے یہ کہا کہ سرکار من بتوں کا مولا میرا تعلق تو آپ سے ہے، ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق ٹھہرو بیٹا ابھی کوئی نعرہ نہیں، میرا تعلق آپ سے ہے، میرا تعلق آپ سے ہے،
میرا مولا میرا تعلق آپ سے ہے، ان جانے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، توجہ ایک بہت بڑا شیعہ مسئلہ حل ہوگا، یہ جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں آپ کو، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا راستہ اور ہے، ان کا راستہ اور ہے۔ علی نے جنگ احد میں رسول کے سامنے ہی اپنے راستے کا اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ میرا راستہ وہ ہے جو آپ کا ہے، ان کا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے، ان کا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ اے اکثریت کے بل پر شریعت بل کے نعرے لگانے والوں اور یہ کہنے والوں کہ شریعت بل اکثریت کا ہوگا، اتنی بات تو سوچ لو، ہمارا راستہ تو دنیا سے اسی دن جنگ احد میں علیحدہ ہو گیا تھا جب علی نے پیغمبر کے سامنے کہا تھا میرا آپ سے تعلق ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو ہے نا جانا مسئلہ بلند ترین صلاح دے محمد علیہ وسلم۔ سرکار نے جو جملہ کہا ہے اور یہی سے جہاد کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ آخر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ دوستو یہ رسول کے لفظ ہیں، تاریخ کا مورخ کچھ بھی بہانے تلاش کرتا رہے، جب پیغمبر نے کہہ دیا نا کہ سب چلے گئے تھے تو پھر سب چلے گئے تھے without any exception۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا کہ جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ جب سب چلے گئے تھے تو پھر سب چلے گئے تھے، پھر وہی نہیں گیا تھا جس سے پوچھ رہے تھے۔ جب سب چلے گئے تھے تو پھر سب چلے گئے تھے، صرف وہ نہیں گیا تھا جس سے پیغمبر سوال کر رہے تھے، جس سے پیغمبر پوچھ رہے تھے۔ عزیزان محترم، پوری توجہ قرآن کی آیت اس قول مولا کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں، پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے اس تاریخی اجتماع کو۔ ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ آخر بعد الایمان، کیا آپ کو چھوڑ کر، آپ کو تنہا چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ ادھر فوراً ہی جنگ احد میں جبریل امین سورہ مبارکہ آل عمران کی 31ویں 30ویں اور 31ویں آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ آیت شروع یہاں سے ہوئی، حبیب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حبیب ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اور جب تم میرا اتباع کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، تم سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ یہ 30ویں آیت ہے۔ 31ویں آیت میں علی کے قول کی تصدیق نازل ہوئی، حبیب ان سے کہو قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ حبیب ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور میرے حبیب فإن تولوا، جس نے تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بہت توجہ، ابھی آیت کا ترجمہ ہے، اس کا نتیجہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حبیب ان سے کہو اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں۔ فإن تولوا، پشت دکھانا، منہ پھیرنا، حکم عدولی کرنا، روگردانی کرنا۔ حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ علی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ آیت نے کیا کہا؟ رسول جس نے تجھے پشت دکھائی وہ یقیناً کافر ہو گیا۔ اب آپ سمجھے معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم محمد کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، معصوم محمد کے بھائی کو نہیں کہتے، معصوم محمد کے داماد کو نہیں کہتے، معصوم فاطمہ کے شوہر کو نہیں کہتے، معصوم صرف حسنین کے بابا کو نہیں کہتے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جب عرش سے پلٹے تو قرآن کی آیت بن جائے۔ بکھرا نعرہ نہیں، چاہے ایک ہی نعرہ لگائے، لیکن آخری آدمی تک پوری طاقت اور توانائی سے یک زبان ہو کر نعرہ حیدری، اتنی ہی بڑے سلام کرے گا محمد علیہ وسلم۔ معصوم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ
قرآن کا مقدر بن جاتا ہے، قرآن کی تقدیر بن جاتا ہے۔ معصوم کی زبان سے ہم انشاءاللہ معصوم کی تعریف آئندہ مجالس میں عرض کریں گے آپ کی خدمت پہ۔ معصوم کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ قرآن کی آیت بنے، اسے معصوم کہتے ہیں۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن کے مطابق عمل کرے، معصوم اسے کہتے ہیں قرآن جس کے مطابق نازل ہو۔ نہیں، آپ نے اس وقت کا اندازہ کیا؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کے مطابق عمل کرے، معصوم اسے کہتے ہیں جس کے عمل کے نتیجے میں قرآن نازل ہو۔ یعنی قرآن نہیں، ابھی پھر غور کریں، مسلمان رکا رہے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، بیست کے 7 سال تک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ ابھی آیت نازل نہیں ہوئی۔ جب تک اقیموا الصلاۃ کی آیت نازل نہیں ہوئی مسلمان نے نماز نہیں پڑھی، آیت کے انتظار میں مسلمان کا عمل رہا نہ۔ دیکھیں اس فرق کو محسوس کریں سارے محترم، آیت کے انتظار میں مسلمان بیٹھے رہے اور آیت نازل ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھ سکے، اس لیے کہ اقیموا الصلاۃ کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ معصوم نے بتایا اقیموا الصلاۃ کے معنی کیا ہے۔ پیغمبر کھڑے ہوئے، مسلمان کھڑے ہوئے، پیغمبر رکوع میں گئے، مسلمان رکوع میں گئے، پیغمبر سجدے میں گئے، مسلمان سجدے میں گئے، پیغمبر کو دیکھتے رہے، عمل ہوتا رہا۔ تو مسلمان معصوم کا بھی محتاج، قرآن کی آیت کا بھی محتاج۔ اب ایک جملہ سن لیں دوستو، نماز کا جب تک حکم نہیں آیا مسلمان خاموش، روزے کا جب تک حکم نہیں آیا مسلمان خاموش، مسلمان کا عمل رکا رہا آیت کے انتظار میں، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ جو آیتوں کے انتظار میں رکا رہے اسے مسلمان کہتے ہیں، اور آیتیں جس کے انتظار میں رکی رہے علی یا علی یا علی۔ اچھا میں مثالیں دوں، کچھ آیتیں پیش کروں، کیا کروں، دامن وقت گنجائش زیادہ نہیں ہوتی، تفصیل میں جانے سے گریز کرتا ہوں، لیکن اس مسئلے پر اب میں ذرا سی وضاحت تو ضرور کروں گا تاکہ بات کریں نوجوان دوستوں جو اتنی محبت سے، اتنی چاہ سے ماشاءاللہ اتنی دور دور سے آ رہے ہیں، اتنے عظیم الشان انداز میں یہاں بیٹھے ہیں، ذکر مولا ہو رہا ہے، تو پھر مجھے یہ جملہ ضرور کہنے دیں عزیزان محترم، مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیت کے مطابق زندگی بسر کرے، معصوم اسے کہتے ہیں جس کے عمل کے مطابق قرآن نازل ہو۔ دوستو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آپ کو بالکل بیدار ہو کے سننا ہے، میں اس کی تشریح نہیں کروں گا۔ بتحقیق اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، حالت وہ عرفان دراتی رضیہ امام بارگاہ کے اس تاریخی استوا سے چیلنج کر کے مفسرین سے پوچھ رہا ہے، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی یا علی نے زکات پہلے دی تھی؟ دار حیدری پہلے نازل ہوئی تھی یا علی نے زکات پہلے دی تھی؟ تو سارے مسلمان متفقہ طور پر یہی کہیں گے نا کہ آیت بعد میں نازل ہوئی، علی نے زکات پہلے دی۔ علی اگر زکات نہ دیتے آیت رکی رہتی۔ بھائی آیت تو ہمیشہ سے تھی لوح محفوظ پر، انتظار کر رہی تھی کہ کوئی معصوم مجھے اذن نزول دے تو نازل ہوں۔ اس سے زیادہ خوبصورت جملہ اور کیا کریں؟ قرآن کوئی فوری طور پر تو نہیں بنتا تھا نا، قرآن تو سارا کا سارا لوح محفوظ پر ازل سے محفوظ ہے۔ انتظار کرتی تھی آیت کہ معصوم اجازت دے تو میں نازل ہوں۔ اچھا نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں پورے مجمع کی توجہ، لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اللہ کی مرضی کے عوض۔ مفسرین مجھے بتائیں کہ یہ آیے من یشری پہلے نازل ہوئی یا علی بستر پہ پہلے سوئے؟ توجہ جانے محترم، علی بستر پہ سوئے پہلے یا آیت پہلے نازل ہوئی؟ تو جواب یہی آئے گا نا، علی پہلے بستر پہ سوئے، نفس بیچا تو آیت نازل ہوئی نا۔
یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. حبیب سورہ مبارک رات میں ارشاد ہوا حبیب کافر یہ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہے، کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، یہ تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے. ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا. مجھے بتاؤ یہ آیت پہلے نازل ہوئی یا علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں نبوت کی گواہی پہلے دی؟ توجہ ہے؟ ہاں تاریخی جواب. بھائی آپ سلامات بھیجیں بابا جی. آپ ان آیتوں سے گھبرا تو نہیں گئے؟ میں یہاں سے ایک نتیجہ دوں گا آپ کی خدمت میں. یہ مسلسل جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں اس کا ایک نتیجہ خوبصورت آئے گا. مجھے بتائے ملت مسلمہ کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور ایسے بھی ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. سورہ دہر کی یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی یا اہل بیت نے مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا پہلے کھلایا؟ تو جواب کیا آئے گا عزیزان محترم؟ جواب کیا آئے گا؟ جواب یہی آئے گا کہ کھانا پہلے کھلایا، آیتیں بعد میں نازل ہوئی. قرآن پڑھتے چلے جائیے. 300 آیتیں علماء نے لکھی ہیں قرآن میں ایسی ہیں کہ جو صرف اہل بیت کے عمل کے نتیجے میں نازل ہوئی ہے. جو اہل بہت توجہ دوستو، جو اہل بیت کے اور کون ہیں یہ اہل بیت؟ کہ وہ ہیں وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جو کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو علی حبہ، اس کی محبت میں. اور صرف کھانا ہی نہیں کھلاتے بلکہ جب یتیم مسکین اور اسیر کھانا کھانے کے بعد ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تم ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے نہ اس کی کوئی جزا. ایسے بے نیاز معصوم اتنا بے نیاز ہوتا ہے. اب یہاں سے میں بتاؤں گا جہاد کی وہ قسم جو میں نے جس کا اعلان کل کیا تھا. اتنی تمہید کے بعد یہ ساری زحمت اسی لیے دی تھی آپ کو. ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نو تھینکس، نو اپریسیشن، نو ایڈمائریشن. یہ جو ہم نے سخاوت کی ہے not to be admired, not to be appreciated. اس لیے نہیں کہ تم ہمیں اپریشیٹ کرو، اس لیے نہیں کہ تم ہمارے ممنون احسان ہو جاؤ. کسی کو اپنے احسان مندی کے بوجھ تلے دبانے سے سخاوت کرنا اور بات ہے. سائل کو احساس احسان بھی نہ ہونے دینا بھی. اور صلوات دے رہے محمد علیہ. یہ کلیہ بھائی محمد سنجی صاحب، شاہ جی دیکھیں سلوار صاحب، یہ یار بھائی دیکھیں ادھر جو میں جملہ آغاز کر رہا ہوں اس پر آپ توجہ فرمائیں. یہ ایک وہ تاریخی حقیقت ہے دوستو. سارے علماء نے متفقہ طور پر لکھا. جہاد کی پہلی قسم بیان کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا تھا 17 قسمیں ہیں، لیکن معصوم کا جہاد ہوتا کیا ہے اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں. سارے علماء نے لکھا کہ شہزادے علی ہوئے، حسنین بیمار ہوئے، جناب فضہ نے مشورہ دیا پنجے تنے پاک کو منت مانتے ہیں میں قربان ہو جاؤں، منت مانتے ہیں یا رسول اللہ، منت مانتے ہیں شہزادے اچھے ہو گئے تو ہم منتی روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے. فضہ کا مشورہ قبول کیا گیا، منت مانی گئی. حسنین اچھے ہوئے، منت پوری کرنے کے لیے روزے رکھے گئے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. اب تو منتوں کے دن آ رہے ہیں نا، منت کی کڑیاں بھی پہنیں گے، نیازیں بھی ہوگی، غازی کی حاضری بھی ہوگی. آپ نیازیں بھی دلائیں گے، نظریں بھی دلائیں گے. بڑے بڑے مخالفین فتوے نکالیں گے. لاؤ قرآن مجید کی سورہ دہر کے مقابلے میں ان سارے فتویٰ بازوں کو اے جناب فضہ، اما فضہ ہماری مائیں تجھ پر قربان کہ تو نے رسول اللہ کو منت ماننے کا مشورہ دے کر ہم شیعوں کو مولویوں کے فتوے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ اگر منت ماننا حاجت پوری کرنے کے لیے منت ماننا بدعت ہوتا تو رسول کبھی منت ماننے کی اجازت نہ دیتے. بھائی آخری تک سارے آدمی دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت و توانائی سے
ترین جہاں یہ مجمع تو اتنا خوبصورت ہے اور یہاں مجلس اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ جی چاہتا ہے مسلسل پڑھتا رہوں، لیکن وقت میرے پیروں میں نہیں بھائی، وقت میرے پیروں میں اتنی زنجیریں ڈالتا ہے، مسلسل مجالس ہیں، لیکن ذرا سا میں آپ کی توجہ انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا۔ یہ ایک مرحلے پر آپ توجہ فرما لیں، حسین اچھے ہوئے، منت مانی گئی، منت پوری ہوئی، اہل بیت نے روزے رکھے، فضا سمے روزہ رکھا، واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے، نتیجہ ایک جملے میں دے رہا ہوں۔ خدا بند عالم نے اہل بیت کے اس عمل کو قصیدہ بنا کے قرآن میں رکھ دیا۔ اہل بیت نے روزہ رکھا، افطار کا وقت ہوا، دسترخوان سجا، پنجتن بیٹھے روزہ افطار کرنے کے لیے، مسکین آیا، آواز دی، اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائیں، سائل کو دے دی۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ میں تو سارے اپنے عنوان پر گفتگو کر گیا اس جملے میں، اپنے حصے کی روٹی اپنے منہ کا نوالا، سارے دن کے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن سائل آ گیا، سائل آ گیا، سائل کو وہ روٹیاں دے دی، خود نمک کے پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ یہ ہے جہاد بالنفس، اعلیٰ ترین اعلیٰ ترین اعلیٰ ترین سماعت میرے آواز سے بڑا مولا آپ کی سلامت۔ جہاد بالنفس، افضل ترین جہاد یہ ہے معصوم کا جہاد۔ اپنے حصے کی روٹی دی، لیکن منت تو پوری کرنا ہے۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کا وقت آیا، پھر یتیم آیا، پھر اپنے حصے کی روٹی دی، پھر جہاد بالنفس کیا، تیسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر اسیر آیا۔ آپ کو میں پوچھا دیکھیں، میں فضائل میں دل بھر کے آ رہا ہے میرا، اس لیے کہ مجلس اس کیف پر جا رہی ہے اس وقت، اتنی منظوری کی مجلس ہے غازی کے علم کے نیچے، کسی میں محسوس کر رہا ہوں اور آپ بھی یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے۔ اس جملے پر توجہ مولا سلامت رکھے ہمارے منتظمین کو، ہمارے ٹرسٹی حضرات کو، اتنی خوبصورت انداز میں مجلس عشر محرم کی سجائی ہے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ایک جملے میں میں پوری مجلس کو سمیٹ دوں گا عزیزان محترم، اگر آپ نے توجہ فرما دی۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، اسیر آیا، پھر اپنے حصے کی روٹی اٹھائی، پھر الحمدللہ کہا۔ تیسرے دن جو دست فاطمہ صحرا سے بنی ہوئی روٹیاں بارگاہ عدالت الہی میں پہنچی نا، رحمت الہی کے سمندر میں طغیانیاں آ گئی۔ جبریل، ان روٹیوں کا صلہ قرآن کی ایک آیت نہیں ہے، 3 روٹیاں دی ہیں، 30 آیتیں بھیجو۔ اہل بیت کی خیرات کی ہوئی 3 روٹیوں کا صلہ قرآن کی 30 آیتیں ہیں۔ اہل بیت کی خیرات کی ہوئی 3 روٹیاں قرآن کی 30 آیتوں کے برابر۔ اہل بیت 30 آیتوں کے برابر نہیں، ان کی روٹیاں بھی ان کی اپنے کھانے والی نہیں، جو یہ خیرات کر دے۔ کیا سن رہے ہیں؟ سلوات دے دینا بابا سے بڑا۔ بہت شکر گزار ہوں دوستو آپ کی توجہات پر۔ 30 آیتیں نازل کی ان 3 روٹیوں کے عوض جو خیرات کی گئی۔ میں صرف آخر میں ایک جملہ کہہ کر مجلس کو ملتوی کروں گا دوستو، اور یہ تاریخی جملہ ہوگا۔ علماء اس سے سرسری گزر گئے، میں بھی اس سے اکثر سرسری گزرتا رہا، لیکن مجھے مولانا مودودی کا ایک مقالہ میری نظر سے گزرا۔ انہوں نے سورہ دہر پر گفتگو کرتے ہوئے، دیکھیے ہم ضدی نہیں ہیں اس لیے کہ باب علم کے ماننے والے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ مذہب شیعہ کی تعریف ہے۔ سلام دے رہے آپ آواز بلند محمد آئے، دیکھیں نتیجہ۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ، کیا جی بہت خوبصورت بات کہی۔ سورہ دہر پر گفتگو کرتے کرتے سب مانا، منت بھی مانی تھی، فضا نے مشورہ بھی دیا تھا، سائل بھی آیا تھا، مسکین بھی آیا تھا، یتیم بھی آیا تھا، اسیر بھی آیا تھا، اور اس میں پنجتن کے علاوہ کوئی شریک بھی نہیں ہے جناب فضا کے علاوہ۔ یہ سب کچھ مولانا مودودی لکھتے لکھتے کہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے مسکین، یتیم اور اسیر کا آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ روٹیاں مانگنے والے کوئی پروفیشنل بیگرز نہیں تھے، کوئی پیشہ ور فقیر نہیں تھے۔ یہ مولانا نے اس میں استدلال کیا کہ یہ جتنے سسٹمیٹک وے میں آئے ہیں، جتنے انداز سے یہ آئے ہیں، خاص وقت سے آئے ہیں، لگتا ہے کہ یہ مکہ مدینے کے کوئی عادی قسم کے فقیر نہیں تھے، اس لیے کہ فقیروں کی تو یہ عادت نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک دروازے پر آئیں،
اور بس وہیں سے روٹی لے کر چلے جائیں، پھر کسی دروازے پہ نظر نہ آئے؟ کہاں بیٹھے؟ نہیں، ابھی ٹھہرا بیٹا، ابھی کوئی نعرہ نہیں، ابھی بالکل کوئی نعرہ. ماشاءاللہ بہت نعرے آپ نے لگا لیے. نعرہ آئے گا انشاءاللہ اس جملے کے خاتمے پر اور نتیجے پر، اور وہ تاریخی نعرہ ہوگا روزہ امام بارگاہ کا. اس لیے پورے سکون سے آپ اس جملے کو سنیں اور یہاں سے کوئی رزق علم لے کر جائیں اس بارگاہ سے نوجوان، تو پھر کچھ ہماری محنت بھی وصول ہوگی. عزیزان محترم، مولانا کہتے ہیں کہ یہ ان کا آنا بتاتا ہے کہ یہ کوئی فقیر نہیں تھے، اس لیے کہ ایک ہی دروازے پر دیکھے گئے اور دن میں ایک ہی مرتبہ دیکھے گئے اور خاص افطار کے وقت ہی دیکھے گئے اور صرف 3 دن ہی آئے. بھائی دیکھیں، غور کریں. بھائی مانگنے والے کو کیا پتا کہ آج منتی روزہ ہے، رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا جو 30 دن آتے، اور رمضان کا مہینہ ہوتا تو 30 دن آنا چاہیے، تو 3 دن آئے. 3 دن آئے، انہیں کیا پتا کہ 3 دن کی منت مانی فقیروں کو. بھئی یہ تو گھر میں ہے منت، اس کو کوئی ایڈورٹائزمنٹ تو نہیں کیا گیا، کوئی پبلسٹی تو نہیں ہوئی اس کی. یہ تو اہل بیت کا اور اللہ کا معاملہ ہے. مولانا نے بڑی عمدہ فکر دی ہے. کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ نے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فقیر نہیں تھے. پھر فوراً ہی کہتے ہیں مجھے ان کا آنا مسکین، یتیم اور اسیر کا، جبکہ بات دیگر آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ مکے مدینے کے پیشہ ور فقیر نہیں تھے، بلکہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو در بطول پر فقیر بنا کے بھیجا تھا. سمجھتے جائیں. نعرہ نہیں، جواب آئے گا بڑا تاریخی. یہ مولانا کے جملے ہیں. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا. میں نے جب یہ جملہ سنا مجھے حیرانی ہوئی. میں نے کہا پروردگار، تیرے فرشتوں کو کب بھوک لگتی ہے جو تو نے روٹیاں لینے کے لیے بھیج دیا؟ انہیں کیا ضرورت تھی روٹی کی؟ اور پھر دوسرے فرشتے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے تو آتے نہیں ہیں، اللہ ہی بھیجتا ہے. دوستوں میں تو گفتگو مکمل کر گیا. اللہ ہی بھیجتا ہے فرشتے. بھائی فقیر کا کیا ہے مولانا؟ آپ نے تو ہماری مشکل آسان کر دی. ہم تو سمجھتے تھے یہ فقیر آئے تھے، مسکین اور یتیم اور اسیر آئے تھے، تو اگر ہم کو استدلال بھی کرتے تو مولوی یہی کہہ دیتا نا، بھائی فقیروں کا کیا ہے؟ فقیروں کو کیا پتا کہ شریعت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، فتویٰ کیا ہے، کس سے مانگنا ہے، کس سے نہیں مانگنا ہے، کس سے رزق لینا ہے، کس سے رزق نہیں لینا ہے. فقیروں کو تو مانگنے سے غرض ہوا کرتی ہے. لیکن مولانا آپ نے یہ کہہ کر اور استدلال سے یہ کہہ کر کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، اس بات پر مہر تصدیق سب کر دی، ہمارا سر اور بلند کر دیا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے تو فقیروں کو پتہ نہ ہو. فرشتوں کو تو علم ہوتا ہے کہ کس سے مانگنا چاہیے، کب مانگنا چاہیے، کس دروازے سے مانگنا چاہیے. اور پھر اللہ نے بھیجا تھا فرشتہ بغیر اجازت کے کسی دروازے پر آ نہیں سکتا، بغیر اجازت کے کسی دروازے پر آ نہیں سکتا. پروردگار تو خود رازق حقیقی ہے، تو نے فرشتوں کو تیرے پنجے تل پہ بھیک مانگنے کیوں بھیجا؟ تو جواب یہی آئے گا. تم مشیت کی تدبر کو کیا سمجھو؟ مشیت کی نگاہیں حال کے آئینے میں 1411 ہجری کے منافقوں کے فتووں کو دیکھ رہی تھی. تو یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کے اشتہاروں سے دیواروں کو کالا کر دیں گے. ہم انہیں بتانا چاہتے تھے کہ رازق ہم ہیں، مگر رزق ملتا ہے در علی سے. دن سے لے کر رات کے 1 بجے تک 7 مجالس 10 منٹ کے وقفے کے بغیر بھی پڑھنا، یہ سب سے بڑا اعجاز ہے اس صاحب منبر کا. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر جس انداز سے میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، لیکن ایک جملہ تو عرض کروں گا. عزیزان محترم، میں PCA سوسائٹی میں ہمارے شاہ جی گواہ ہیں، یہی واقعہ پڑھ رہا تھا 2-3 سال پہلے کی بات ہے، جب میں نے کہا نا یہ مولانا مودودی کا جملہ کہ فرشتے آئے تھے روٹیاں لینے کے لیے، فرشتے آئے تھے روٹیاں لینے کے لیے. تو ہمارے ایک بزرگ دوست عاشق حسین ان کا نام تھا، شاعر تھے، مرحوم ہو گئے ہیں. انہوں نے مجھے مجلس میں روک کر کہا مولانا بہت خوبصورت بات کہی ہے، میرے ذہن میں ابھی ایک شعر آیا ہے، میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں، مائک مجھے دے دیں. میں منبر پہ بیٹھا رہا. انہوں نے بے ساختہ کہا کہ علی کے در سے فرشتوں نے پورے مجمع کی توجہ. بھائی آپ کی اس تشریف آوری پر جتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں نا،
رضویہ ٹرسٹ کی جانب سے اپنی جانب سے 2 محرم کو اپنی ماں بہنوں کو، بھائیوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو تاریخی تحفہ دینا چاہتا ہوں معرفت آل محمد کا۔ آپ میری پوری تقریر پہ داد نہ دیں، مجھے افسوس نہیں ہوگا، مگر خدا کے لیے یہ شعر سن لینا کہ جو عاشق حسین نے کہا، اور یہ شعر کوئی عاشق حسین ہی کہہ سکتا ہے، بے ساختہ کہا، فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر۔ نہیں دوستو، ایسے نہیں، آپ کو آسمان پہ جا کے سننا ہوگا یہ شعر۔ فرشتوں نے علی کے در سے پائی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے۔ سے پائی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر حاملان عرش الہی کو رزق عطا کرے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو اپنے منہ کا نوالا نکال کر کسی بھوکے کو کھلا دے اور پھر کہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کی کوئی جزا نہیں چاہتے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ معصوم اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتا، معصوم اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتا۔ بڑے سے بڑا سخی بھی اپنی دولت ساری بھی لٹا دے گا تو اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بچائے گا، لیکن معصوم کا جہاد بن نفس یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے دشمن کے 1000 سپاہیوں کو دیکھے کہ وہ پیاسے ہیں، پہنچ گئے آپ، 1000 سپاہیوں کو دیکھے کہ وہ پیاسے ہیں تو کہے عباس ساقی کوثر کے بیٹے ہو، اس صحرا میں پانی کا کوثر بہا دو۔ مولا سفر طویل ہے، 44 چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں، 64 خواتین آپ کے ساتھ ہیں، بہت لمبا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، عباس تم ساقی کوثر کے بیٹے ہو، دیکھ نہیں رہے ہر کا لشکر پیاسا ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہر کا لشکر پیاسا ہے؟ دیکھو اس کے گھوڑوں کی زبانیں بھی منہ سے باہر آئی ہوئی ہیں، عباس مشکوں کے دہانے کھول دو، عباس مشکوں کے دہانے کھول دو میرے لال۔ سخی نے حکم دیا، سخی کے بیٹے نے مشکوں کے دہانے کھول دیے، 1000 لشکر کو حسین نے صحرا میں سیراب کیا، اور یہ کہتے ہوئے سیراب کیا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہمارا شکریہ ادا نہ کرنا یہ ہماری عادت ہے۔ یہ جہاد معصوم ہے۔ دیکھا آپ نے حسین نے تلوار کے ذریعے حر کو نہیں بلایا، یہ معصوم کا جہاد، اور یہ ہماری عادت ہے۔ مولا بچوں کے لیے تو کچھ بچا لے، کہا نہیں دوستو، اتنا پانی تھا حسین کے لشکر میں کہ حر کے 1000 پیاسوں نے پانی پیا۔ عباس کہتے ہیں مولا پانی بچ گیا، کہا حر کے گھوڑوں کے سوموں پر پانی ڈال، بڑے دور کا سفر کر کے آ رہے ہیں، مجھے کچھ پانی یاد آ رہے ہیں دوستو، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بھیا پانی حر کے گھوڑوں کے سموں پر ڈال دو۔ عباس اور علی اکبر نے حر کے گھوڑوں کے سموں پہ پانی ڈال دیا، گھوڑوں کے سموں پہ پانی ڈالا۔ عزادارو بس اس سے اندازہ کر لے، یہ وہ تھا جہاد بن نفس جو حسین نے کربلا سے پہلے کیا۔ پانی کب پلایا تھا؟ نتیجہ 9 محرم کو آیا۔ معصوم اس طرح سے ہدایت کرتا ہے، معصوم اس طرح سے ہدایت کرتا ہے۔ خدا کی قسم پانی کی بوند بوند کو ترسا ہے اہل بیت کا گھرانہ 7 محرم کو، لیکن کسی ارباب مقاتل کی روایت میں نہیں لکھا ہوا کہ حسین نے ایک مرتبہ بھی حر کو آواز دے کر کہا حر کل میں نے تیرے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا تھا، تو میرے بچوں کو پانی پلا دے۔ یہ سخی کی شان نہیں ہے کہ احسان کر کے جتائے۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے،
عزادارو پھر اگر جملہ سننا چاہتے ہو تو پھر یہ جملہ سن لو. اگر مولا نے مجھے طاقت دی میں 2-4 منٹ کی زحمت آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں 2-4 منٹ کی زحمت. بی بی زینب کہہ رہی ہیں بھیا یزید کے لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے, ہماری طرف کوئی نہیں آ رہا, کیا ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے, کیا ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے؟ علی کا بیٹا کہتا ہے زینب ہوتے ہیں بے اصولوں میں کچھ با اصول بھی, کانٹوں کی گود میں نکل آتے ہیں پھول بھی. ادھر حسین نے بہن کو تسلی دی, ادھر شب عاشور تمام ہوئی. حر نے صبح کے وقت اپنے غلام کو بلایا, وضو کے لیے پانی منگایا, وضو کا پانی چلو میں ڈالا, ابھی چلو میں لے کر وضو کرنا چاہتا تھا کہ سن لینا میری ماں بہنوں یہ جملہ, خیمے کی پشت سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی, اور وائے ہو تجھ پر, میرے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں اور تو پانی زمین پہ بہا رہا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے. ہاں اسی طرح تو فرصہ دیا جاتا ہے. ارے عزادارو یاد رکھو اپنے 5ویں امام کا یہ قول, روتے ہوئے یہ احتیاط ضرور کیا کرو. تمہارے 5ویں امام محمد باقر فرماتے ہیں جہاں کہیں مجلس ہو وہاں کوئی آئے نہ آئے, میری پھوپھی زینب ضرور آتی ہے, میری دادی فاطمہ, اے بی بی فاطمہ زہرا آئیے, ہماری مائیں بہنیں تیرے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم کرنے آئی ہے. بی بی اپنے اجڑے ہوئے چمن کی بہاریں دیکھ ہمارے بچے تیرے بچوں کا ماتم کر رہے ہیں, ہمارے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کر رہے ہیں, ہمارے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کر رہے ہیں. عزادارو ہاں آپ لے لیں, سانس لے لیں, اس لیے کہ مجھے تو قیامت کا ایک جملہ کہنا ہے, اسی پر مجلس ختم کروں گا. عزادارو آپ گھروں تک بھی روتے ہوئے جائیں گے اگر مولا نے اعجاز دکھایا. دیکھو مسائل کسی کی میراث نہیں ہوا کرتے, اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. آواز آئی ہو وائے ہو تجھ پر, میرے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں, تو پانی زمین پہ بہا رہا ہے. خود نے ادھر ادھر دیکھا, آواز دینے والی نظر نہیں آئی, سوچا میرا وہم ہوگا, پھر وضو میں مصروف ہوا. دوسری دردناک آواز آئی, اب اولاد والی مائیں سنیں گی یہ جملہ. دوسری آواز آئی حر میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا. لدا کر بس ختم کر دی میں نے مجلس سے. عزادارو حر میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا, حر میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا. حر نے اتنا سنا, پانی وضو کا پھینکا, سمجھ گیا یہ کس کی آواز ہے. خیمے میں آیا, بیٹے کو بلایا, بھائی کو بلایا, غلام کو بلایا, اپنے ارادے سے آگاہ کیا. بیٹے سے کہا اپنی ماں کے پاس چلا جا, غلام سے کہا تجھے آزاد کر دیا, بھائی سے کہا اپنے گھر چلا جا. بھائی بیٹا غلام کہتا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں حسین کی جانب جا رہا ہوں, میں فرزند رسول کی خدمت میں جا رہا ہوں. مجھے فاطمہ زہرا بھیج رہی ہے, مجھے فاطمہ زہرا نے بھیجا ہے, میں جا رہا ہوں. اللہ دوستو یہ دعا کا وقت ہوگا, میں سمجھ رہا ہوں ایسے مسائل ہو رہے ہیں کہ جو دعا مانگو گے پوری ہو جائے گی, مگر رو ایسے جیسے زینب اجڑی ہے, ماتم ایسے کرو جیسے فاطمہ چاہتی ہے. دوستو یہ جملہ سن لو, حر نے اپنے بیٹے بھائی کو بلایا. جب بیٹے سے کہا نا جا تو اپنی ماں کے پاس چلا جا, سنیں گے اس میرے نوجوانوں یہ جملہ تمہاری نظر کر رہا ہوں, مولا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے. حر کا جوان بیٹا سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے بابا کیا میری جوانی اکبر کی جوانی سے زیادہ قیمتی ہے؟ جوانوں اب تم رو. لوگ کہتے جوان نہیں روتے, دیکھو جوانوں کا رونا. ارے جوان روتے تو عرش الہی بھی کانپتا ہے. میں قربان ہو جاؤں. کیا مجلس ہو رہی ہے دوستو, کس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو, کس طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو. بابا کیا میں اکبر پہ قربان ہونے کے قابل نہیں؟ حر نے مرحبا کہا, سینے سے لگایا. اپنے بھائی سے پوچھا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا کیا میں حسین کے عباس پہ قربان ہونے کے قابل نہیں؟ حر نے مرحبا کہا اور اپنے غلام سے کہا کیا میں نے تجھے آزاد کیا, حسین کا صدقہ میں نے تجھے آزاد کیا. ارے حر کا غلام ہماری جانیں قربان اس غلام پر. کہتا ہے اچھے آقا ہو, ساری زندگی کی خدمت کا صلہ دے رہے ہو, جب تک جہنم میں رہے مجھے ساتھ رکھا, اب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو.
اب جنت میں جا رہے ہو، آخری جملہ دوستو، اب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو، عزادارو دعا کرو میں یہ جملہ کہہ سکوں۔ ادھر حر نے عزادارو بس ختم کر دی میں نے مجلس، حر کا بیٹا، حر کا بھائی، حر کا غلام دونوں پر بیٹھے، خیمے سے چاروں نکلے، ادھر حر خیمے سے نکلا، ادھر حسین خیمے سے نکلے، آواز دی حبیب، عباس، اکبر ادھر آؤ، میرا مہمان آ رہا ہے۔ اور میں قربان ہو جاؤں اس مہمان نواز مولا پہ۔ بس دوستوں ختم کر دو، آخری جملہ میں نے مجلس ختم کر دی۔ اب آنسو نہ روکو، آنسو نہ روکو، اب تھکتے نہ رہو۔ اکبر خیمے سے باہر، عباس آئے، حبیب آئے حسین کی خدمت میں۔ حسین کہتے ہیں عباس حر اکیلا نہیں آ رہا۔ جی مولا۔ عباس حر کا بھائی اس کے ساتھ آ رہا ہے، حر عالم غربت میں ہمارا مہمان ہو رہا ہے۔ بس حر کے استقبال میں کوئی کمی نہ رہ جائے، ہم اس کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتے، لیکن حر کا استقبال، حر کے ساتھیوں کا استقبال عباس شایان شان ہونا چاہیے۔ مولا حکم دیجئے۔ عباس ہمارا حکم یہ ہے کہ حر کے بھائی کا استقبال تم کرو گے، اکبر حر کے بیٹے کو گلے سے تم لگاؤ گے، حبیب ابن مظاہر تم ہمارے بچپن کے ساتھی ہو، ہماری جانب سے حر کا استقبال تم کرو گے۔ اب رہ گیا حر کا غلام، تو اس کا استقبال فاطمہ کا لال۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماتم کرو نادہ دارو۔ اب رہ گیا حر کا غلام، تو اس کا استقبال حسین خود کرے گا۔ حر آیا عزادارو، ہاتھوں کو رومال سے باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، بیٹا آیا، بھائی آیا، غلام آیا۔ حر گھوڑے سے گرا، قدموں میں گر کے کہتا ہے مولا اکیلا نہیں آیا، آپ کی ماں زہرا نے بھیجا ہے، مولا میری خطا معاف کر دیجئے۔ حسین نے قدموں سے اٹھایا، حبیب نے بڑھ کر حر کو گلے سے لگایا، حر کے بھائی کو عباس نے سینے سے لگایا، حر کے بیٹے کو اکبر نے کلیجے سے لگایا۔ اب رہ گیا حر کا غلام، فاطمہ کا لال دونوں ہاتھ پھیلا کر حر کے غلام کی طرف بڑھا۔ آپ بھائی تو میرا محسن ہے، میں قربان کربلا، یہ ہے جہاد، یہ ہے جہاد معصوم۔ اس طرح دلوں کو مسخر کرتے ہیں معصوم۔ حر کے غلام کو حسین نے سینے سے لگایا۔ آخری جملہ عزادارو، ادھر ان کا استقبال ہو رہا تھا، ادھر ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، فضا کی آواز آئی، حر زہے نصیب تیرا، تجھے عباس کی بہن بلا رہی ہے، عباس کی بہن بلا رہی ہے۔ حر دوڑا دوڑا آیا، بیوڑی کو بوسا دیا، فضا نے کہا حر تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ آخری جملہ عزادارو، جزاک اللہ، بڑی قیامت کی مجلس ہو گئی، لو دعا مانگ لینا اس جملے پر۔ حر تجھے عباس کی بہن سلام کہہ رہی ہے۔ حر نے اپنا سینہ پیٹ لیا، اللہ اللہ، یہ وقت آ گیا آل رسول پر کہ آقا زادیہ غلاموں پہ سلام بھیجے۔ آقا زادیہ جناب زینب کہتی ہے نہیں حر تو میرا محسن ہے، تو نے عالم غربت میں میرا ساتھ دیا ہے، اور میں مجبور ہوں، مدینہ ہوتا تو مہمانداری کر کے بتاتی۔ ماں بہنوں یہ جملہ تمہارے لیے، جناب زینب کہتی ہے حر مدینہ ہوتا تو بتاتے کہ ہم کیسے مہمان نواز ہیں، اب تو ہم تجھے ایک پانی کا جام بھی نہیں پلا سکتے، ایک پانی کا جام بھی نہیں پلا سکتے، میرے مولا مجھے طاقت دے دو۔ اور انہیں سننے کی طاقت، بی بی کا جملہ، زینب کہتی ہے مگر حر غم نہ کرنا، ہم اپنے محسنوں کے احسان یاد رکھتے ہیں۔ علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہے کہ اگر آسمان نے مجھے رونے کی مہلت دی، رونے کی مہلت دی تو حسین کے لاشے پر آنے سے پہلے تیری لاش پر بہن بن کے